صاحب آپ یہاں سے چلیں، میں نہیں تو گولی مار دوں گا. اللہ اکبر. آپ کو گولی مار دوں گا. اللہ اکبر. نکلے جلدی سے. چلو پھر میرے بیٹے آ جاؤ اپنا. آپ نے بھی کسی نے آئندہ نہیں بیٹھا. کوئی اس بدماش کے ساتھ بیٹھا اس سے میں علاج کروں گا. السلام علیکم. جب انسان یہ اس کے دیکھے پانچے کہاں پہنچ رہے ہیں. چل نکلے یہاں سے. دفعہ دے پورے ملک میں جہاں میرے اس کو کوڑے لگا جائیں اس بدماش کو. یہ خود کہتا ہے میں نے بہت ساری شادیاں کی ہیں. میری جوتی وہاں پڑی ہے. جلدی سے نکلے یہاں سے. اور آپ لوگ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے اس بدماش کے ساتھ جو کہتا ہے میں بہت ساری شادی کرتا ہوں. نیا دین بنایا اس نے. خاقان لال مسجد میں آپ نے نہیں آنا. اگر لال مسجد میں آئے تو میں یہاں آپ کو کوڑے یہاں باندھ کے نہ کوڑے لگواؤں گا یا فن صاف کروں گا. حاضر جناب حاضر. نکلے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. محترم ناظرین، پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا. مفتی عبدالقوی جو ایک مشہور مفتی ہے اور وہ یعنی رؤیت ہلال کمیٹی اس کا ممبر بھی رہ چکا ہے. مفتی عبدالقوی پچھلے دنوں لال مسجد اسلام آباد میں پہنچ گئے اور وہاں جا کے ایک کمرے کے اندر ایک ہال کے اندر چائے پی رہے. لال مسجد کے جو ہیں قاری صاحب، مجھے امام خطیب صاحب، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، ان کو پتہ چلا اور وہ وہاں پہ پہنچے. وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے کہا بھی یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا. بہرحال مکمل ویڈیو جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. کئی سارے پڑھے لکھے دیندار لوگ بھی اپنے آپ کو عالم علماء کہنے والے سمجھنے والے اس کے اوپر مختلف قسم کے یعنی اپنے کمنٹس پاس کر رہے ہیں. اچھا، کئی سارے لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، کئی سارے لوگ کہتے ہیں غلط ہے، کچھ غلطیاں نکال رہے ہیں، کچھ اصلاح کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے تھا. تو اس بارے میں ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اس بارے میں آپ ذرا اپنی رائے بتا دیں. تو دیکھیں، اس حوالے سے ہم جو اپنی رائے دینا چاہتے ہیں وہ یہ رائے دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو لال مسجد کے امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے، بالکل بھی صحیح کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صحیح نہیں کیا، اخلاق ہوتا ہے، نبی پاک نے کبھی ایسا نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب جو ہے نا، مفتی عبدالقوی صاحب کا مسئلہ کچھ اور ہے. وہ ایک مفتی ہیں، ایک عالم ہیں، ایک بڑے بڑے ادارے کے مدیر بھی ہیں. ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے وہ جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ بالکل بھی کسی صورت جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں میں نے بہت ساری شادیاں کی ہوئی ہیں، کسی بھی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، خوبصورت عورت کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، اس کو ہاتھ ملا سکتے ہیں. دبئی کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ وہ ایک سینما گھر کے اندر پکڑے گئے. اسی طریقے سے وہ عام طور پہ یہ جو شوبز کی خواتین ہوتی ہیں ان میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ان کی جو شلوار ہوتی ہے وہ ہمیشہ پانچوں کے نیچے، پانچے اس کے ٹخنوں کے نیچے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل حرام ہے. تو اس حوالے سے مفتی قوی صاحب جو ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہیں اور کنٹروورسی کا شکار ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو لال مسجد کے امام خطیب صاحب تھے انہوں نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں سختی کے ساتھ وہاں سے دفع کر دیا کہ آئندہ نہیں آنا، آئندہ یہاں پہ نہیں آنا، اور ابھی فوراً کے فوراً جو ہے نا اٹھ کے چلے جاؤ. تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں اخلاق نبوت یہ نہیں، اخلاق ہونا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا. بھئی دیکھیں مفتی صاحب کو کیا سمجھائیں، مفتی صاحب کو کیا بتائیں. ایک مفتی اور عالم ہے، اس کو کیا بتایا جائے. لوگ عوام بھی اس کو جھجوڑ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ مفتی ہیں، اپنی حرکتیں چیک کرو، آپ مفتی ہو. تو خود بتائیں جو علماء کے لیے ایک دھبا بنا ہوا ہے، دھبا، ایک کالا دھبا بنا ہوا ہے علماء کے لیے، اور علماء اس کو پیار محبت سے سمجھائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ علماء نے نہیں سمجھایا ہوگا؟ پاکستان میں تھوڑے علماء ہیں جنہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، یا ان کو مسئلے کا نہیں پتہ ہے؟ مسئلے کا پتہ ہے، علماء نے بھی ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی حرکتیں ویسی ہیں. تو وہ جو لال مسجد کے امام و خطیب ہیں انہوں نے جو غصے کا اظہار کیا اور سخت الفاظ کیے ہیں، وہ گالم گلوچ تو کی نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا ایمانی تقاضا تھا.
ظاہر ہے کہ ایمان جو ہے وہ جوش مارتا ہے، ابھارتا ہے، ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں۔ کئی ساری مثالیں موجود ہیں صحابہ کی کئی سارے صحابہ کہتے ہیں ہم بدعتیوں کے ساتھ سلام نہیں دیا کرتے تھے۔ سلف صالحین کا یہی موقف تھا کہ بدعتی جو شخص ہے اس کے ساتھ سلام بھی نہیں دینا، اس کی محفل اور مجلس میں بھی بیٹھنا، اس کی تعریف بھی نہیں کرنی، اس کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہنا، بدعتی شخص ہے۔ بتائیں سلف صالحین کا کیا موقف تھا؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ غصے کا اظہار نہیں کیا ہے۔ بے شمار اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دلوائی ہے، غصہ کیا ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ اب نے فرمایا ابھی میں تمہارے اندر موجود ہوں، اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کتنے سارے ایسے مواقع ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ڈانٹا بھی ہے، غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایسی مثالیں نہیں ہیں، حالانکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کے نہیں تھے، آپ کے فرمانبردار تھے، آپ کے جانثار تھے، آپ کے تابعی تھے، آپ کے یعنی صحابہ تھے۔ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے مقامات پہ غصے کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، بائیکاٹ بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبکہ یہ دونوں مفتی، لال مسجد والے، دوسرے مفتی کبھی، یہ لیول کے ہیں۔ وہ جو مفتی کبھی صاحب ہیں ان کے امتی نہیں تھے، نہ ہی ان کے کوئی جانثار تھے۔ تو اس صورت میں غصے کا اظہار کرنا کیا ہے؟ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کا اعلان فرمایا کہ جو بھی شخص جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اگر وہ انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو یہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پہ غلط ہے، اخلاق کے ساتھ سمجھانا چاہیے تھا، جیسے چھوٹا بچہ تھا۔ بھئی لیول کے بندے ہیں، وہ بھی مفتی وہ اس کو کس منہ سے سمجھا سکتا تھا؟ دونوں برابر ہیں، وہ کیسے اس کو، کیا علماء نے نہیں سمجھایا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اور ایمان کے تقاضے کی وجہ سے غصہ کیا جا سکتا ہے، غصہ کرنا بھی چاہیے، غصہ کرنا بھی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، تم میں جو برائی کو دیکھے کیا کرے؟ برائی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتا زبان کے ساتھ۔ ظاہر ہے وہ جو مفتی صاحب تھے انہوں نے زبان کے ساتھ، ایک زبان کے ساتھ روکا ہے کہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں، تمہارے اندر فلاں غلط باتیں، دفع ہو جو یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بالکل بیٹھنا نہیں چاہتا، بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ زبان کا جہاد ہے، اس زبان کے ساتھ برائی کو روکنا ہے۔ جب کوئی بندہ، ہمیشہ کہا جاتا ہے برائی کو روکو، برائی کو روکو، جب کوئی بھی برائی کو زبان کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ روکنے کی کوشش کرتا ہے، ظالم ہے، بد اخلاق ہے۔ زبان کے ساتھ روکنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں بد اخلاق ہے، جیسے اس نے بری گالیاں دی ہو۔ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں ظالم ہے۔ جائیں تو بھی کہاں جائیں؟ بس دل کے اندر برا سمجھ کے بیٹھ جائے۔ اچھا دل کے اندر بھی برا سمجھے تو بھی کہتے ہیں اخلاقی تقاضا یہ نہیں تھا، اخلاقی تقاضا۔ پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یاد آ جاتا ہے۔ تو بھائی جو برا ہے اس کو اس کی برائی کے دم پہ اس کو روکا جائے، اس کو اس کی حیثیت واضح کی جائے کہ تمہارے اندر جو برائی ہے یہ برائی ہے، یہ برائی کی اصلاح کرو، مطلب یہی ہے۔ اب اس کو پتہ چل گیا ہے، اگر سارے علماء اس طرح کرنا شروع کر دیں، مجھے یقین ہے کہ مفتی کبھی جو ہے انسان بن جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اخلاق محمد، نبوت یاد آ جاتا ہے۔ جب اخلاق نبوت یاد آ جاتا ہے ہمیں، جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے اخلاق، وہاں پہ اخلاق یاد آ جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ گمراہی ہے، اس کا نتیجہ صرف اور صرف گمراہی ہے۔ پھر لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ برے بدکار، حرام خور جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی محفلوں میں بٹھاتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو کم از کم یہ ہے کہ تحقیر کی جائے ان کی۔ وہ جو انہوں نے برائی کی ہے، جو جرم کیا ہے، اس جرم کی بنیاد کے پر ان کو احساس دلایا جائے کہ یہ جرم ہے، بائیکاٹ کیا جائے، زبان کے ساتھ روکا جائے، ہاتھ کے ساتھ روکا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ مولوی لوگ ہیں بھائی، یہ مولوی لوگ ہیں۔ مولویوں کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے کہتے ہیں برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے حدیث سے سناتے ہیں، جب کوئی روکتا ہے تو لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، اچھا ناٹک کرنے کے لیے پھر کہتے ہیں اخلاق نبوت یہ نہیں ہے، اخلاق نبوت۔ حالانکہ خود بھی بہت سارے مقامات پہ اخلاق نبوت کی دھجیاں بکھیر چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہے؟ پھر وہی مسئلہ ہے کہ جہاں پہ کیا ہے اپنا نمبر بن رہا ہے لوگوں کے سامنے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے نمبر جو ہے نا پھر وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کو کیش کرتے ہیں، اس کو جانے نہیں دیتے اس طرح کے کسی موقع کو۔